خداوند کریم نے قرآن مجید میں فقط ایک سورت کو انتخاب کیا کہ پوری دنیا کے چیلنج کو قبول کرے. اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ کو بیان نہیں کیا. اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نساء کو پیش نہیں کیا. چیلنج کو قبول کرنے کے لیے سورہ محمد کو پیش نہیں کیا. چیلنج کو قبول کرنے کے لیے سورہ رحمان پیش نہیں کی. چیلنج کو قبول کرنے کے لیے جسے اللہ نے قرآن کا دل کہا ہے اس سورہ یاسین کو بھی پیش نہیں کیا. اللہ نے چینل کو قبول کرنے کے لیے تمام سورتوں کو 114 سورتوں کو فقط اپنی جگہ پر اپنے مقام پر اس کو عزت و احترام دیا ہے. لیکن انہی تمام سورتوں میں فقط ایک سورت انتخاب کی ہے, اسے کہتے ہیں سورہ کوثر. پورے قرآن میں فقط اللہ نے ایک سورت کا انتخاب کیا ہے جو سورہ کوثر کہلاتی ہے. پورے وجود قرآن میں جو سب سے مختصر سورت کہلاتی ہے وہ سورہ کوثر ہے. جب پوری اس کائنات میں ہر طرف سے چیلنجز آ رہے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے, ہر زمانے میں اپنے اللہ نے اپنے نبی کو معجزے دیے. وہ معجزے اپنے مقام تک رہے. وہ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا, اپنے زمانے تک رہا. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا, اپنے زمانے تک رہا. حضرت ابراہیم کو معجزہ دیا, اپنے زمانے تک رہا. لیکن کریم پروردگار نے اپنے کریم رسول کو ایسا معجزہ عطا کیا, ایسا معجزہ عطا کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اسے قرآن مجید کہتے ہیں. ذرا میری جانب توجہ کریں گے, اسے قرآن مجید کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. اس کا چیلنج آپ بھی موجود ہے, قیامت تک چیلنج رہے گا. یہ معجزہ ہے. کوئی بھی طاقت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکی. جب ہر طرف سے چیلنجز آ رہے تھے, خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ بڑے بڑے شعراء ادبا اپنے ادیب اپنے کلام کو لکھ کر جاتے تھے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن انہی عرب کے ادیبوں میں جب قرآن مجید کی فقط ایک سورت کو آویزاں کیا گیا جسے سورہ کوثر کہتے ہیں. فقط ایک سورت کو آویزاں کیا گیا. اس سورت کو جب آویزاں کیا گیا, اس مختصر سی سورت کو 3 جملے ہیں اس میں, اس مختصر سورت کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا. جب آویزاں کیا گیا تو اس وقت سب ادیبوں نے دیکھا. ادیب جاتا گیا, دیکھتا گیا, منہ پھیرتا گیا. ادیب آتا گیا, منہ پھیرتا گیا. ادیب آتا گیا, منہ پھیرتا گیا. پورے ادب کا سب سے بڑا ادیب جب اس نے یہ ملاحظہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آخر میں ایک جملے کا اضافہ کر کے اپنے کلام کو ختم کر دیا. کہا ما هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ, یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. یہ کسی انسان کا کلام. اللہ یا رسول اللہ, صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوتا. مہذا کلام البشر. اس کی مختصر صورت ہے, مختصر آیات ہیں, اور ان آیات میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا. جس طرح جو جملے اسی سورہ کوثر میں بیان کیے گئے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کسی قرآن مجید میں کسی بھی آیت میں موجود نہیں ہے. اگرچہ دوسری صورتوں کے کچھ آیات دوسری صورتوں میں ملتے ہیں, لیکن جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی صورت میں موجود ہے کسی اور صورت میں یہ جملے موجود نہیں ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بھی موجود نہیں ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بھی موجود نہیں ہے. لا زوال, بے مثال اللہ نے ایسی صورت نازل فرمائی جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری قرآن میں اللہ نے مختصر ترین صورت کو اللہ نے چیلنج کے لیے پیش کیا. اسی طرح پروردگار عالم میں اسی پورے قرآن ناطق میں سے فقط ایک مختصر زہرا کو پیش کیا.
مختصر معصوموں میں، سب سے معصوموں میں مختصر بی بی زندگی 18 سال کا سن، سب سے مختصر زندگی اس بی بی کی، تمام معصوموں میں سب سے مختصر زندگی کی مالک جناب سیدہ ہے، اور اس کو مرکز اور محور قرار دیا۔ اس پوری کائنات میں فقط زہرا کا انتخاب کر کے چیلنج کے طور پر اس بی بی کو پیش کر کے بتا دیا، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے فقط ایک شخصیت کر سکتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب۔ چیلنج کیا ادھر اللہ نے، چیلنج کیا، چیلنج کے لیے سورہ کوثر کا انتخاب کیا۔ پوری دنیا میں اہل بیت کے مقابلے میں بھی ایک چیلنج ہے، بڑے بڑے صدیقہ بھی بنائی گئی ہیں، بڑے بڑے افراد کو کئی القاب دیے گئے، لیکن جب زہرا کا نام آتا ہے پوری دنیا میں دنیا منور ہو جاتی ہے۔ زہرا جیسی کوئی اور زہرا نہیں ہے، فاطمہ جیسی کوئی اور فاطمہ نہیں ہے، کائنات میں یہ ایسی ہستی اللہ نے عطا کی ہے۔ دنیا والے جب خواتین منت مانتی ہیں تو کیا مانگتی ہیں؟ بیٹے مانگتی ہیں یا نہیں؟ صاحبانی من بیٹے، جب دعا مولانا صاحب مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اولاد نرینہ عطا فرما۔ کبھی کہا، کبھی چیز سے سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرما؟ کسی مولوی صاحب نے دعا مانگی ہو اللہ مجھے بیٹی عطا فرما؟ جب پیغمبر عظیم الشان کے مشن پر حملہ ہوا، کس کی کوئی اولاد نہیں، جناب طاہر بھی آئے اس دنیا سے چلے گئے، جناب قاسم بھی آئے اس دنیا سے چلے گئے، کائنات میں اس پوری دنیا میں اللہ کے رسول نے ایک دین پیش کیا تھا چیلنج کے طور پر کفار کے مقابلے میں، جب اسی دین کے آخری رسول کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو چاروں طرف سے اب تر کے تانے مل رہے تھے، چاروں طرف سے اب تر کے جب تانے مل رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار دنیا مجھے رہنے نہیں دیتی، کوئی چارہ کر۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیغمبر میں آپ کو عن قریب عطیہ دوں گا، تحفہ دوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کو عن قریب اے پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، عن قریب آپ کو تحفہ عطا کروں گا، عطیہ عطا کروں گا، ایسی عطا ہوگی جو بے مثال عطا ہوگی۔ پیغمبر آپ پریشان نہ ہونا، دنیا سمجھتی ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے، اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، بے اولاد تھے تو تانے مل رہے تھے، دنیا والے بیٹیاں بناتے پھرتے ہیں، اللہ نے آیت نازل کر کے بتایا فقط ایک بیٹی ہے جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے انتظام کے لیے، اہتمام کے لیے کیسا اہتمام فرمایا۔ رب کریم نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب رسول کو ایسا عطیہ عطا کیا، ایسا تحفہ عطا کیا کہ کائنات میں اس تحفے کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر عظیم الشان نے اپنی اس بیٹی کے لیے ام
ابیہا کا لقب دیا ہے۔ ابیہا جیسی کنیت پیغمبر نے، وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ ابیہا اپنے باپ کی ماں، جذبات اور محبت بھی ہوتی ہیں، شفقت پدری بھی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو باپ اپنے بیٹیوں کو ماں بھی کہتے ہیں اور میری ماں ہے، لیکن پیغمبر عظیم الشان نے اپنے اس عظیم بیٹی کے لیے ابیہا کا لقب عطا کر کے کائنات میں ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا والوں، اگر باپ کے پاس کوئی بھی ماں کی حیثیت رہ کر اپنے بچے کے لیے خدمت کرتی ہے، وہی حیثیت فاطمہ نے مجھے عطا کر کے میں نے اسے ماں بنا دیا۔ کیسے ماں بنا دیا؟ جس جگہ میری نبوت اور رسالت ہے اس کی بنیاد فاطمہ الزہرا ہے، ان کی بنیاد فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی کریم نے بنیاد اور اصل و اساس قرار دیا۔ لغت کی کتابیں جا کر دیکھ لیجئے کہ کا معنی کیا ہے۔ ایک کا معنی ماں ہے اور ایک کا معنی بنیاد اور اصل۔ بنیاد اور اصل کو کہتے ہیں، جیسے القریٰ، مکہ کی سرزمین کو القریٰ، جہاں آبادیوں کی بنیاد رکھی گئی تھی، جہاں آبادی شروع ہوئی تھی، اس کو القریٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس دین کی بنیاد کو بھی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں اپنی طرف سے، میں اپنی جانب سے نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے میں بیان کروں گا۔ احقاق الحق نے اسے بیان کیا ہے، بہت عظیم مشہور و معروف حدیث ہے، میں بیان کرنا چاہوں گا، اجازت ہے جناب؟ محمد محمد عجل فرج صائمان ایمان۔ پروردگار عالم نے، پیغمبر عظیم الشان نے، ارشاد فرمایا، عظیم پیغمبر نے، اللہ کے عظیم پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، پروردگار عالم ان اللہ خلقنی وخلق علیا من بعدی من نور واحد۔ پروردگار عالم نے میرے نور کو اور میرے بھائی علی کے نور کو ایک ہی نور سے پیدا کیا ہے۔ رب کریم نے اس نور کو 2000 سال پہلے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا، اور رب کریم نے جب مجھے پیدا کیا تو اس وقت میرے نور سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میرا نور آسمانوں اور زمین سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد علی کے نور کو پیدا کیا، علی کا نور، علی کے نور سے اللہ نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، عرش کی کرسی سے افضل میرے بھائی علی کا نور ہے۔ پھر اس کے بعد جناب حسن کو پیدا کیا، جناب حسن کو پیدا کر کے اللہ نے اس کے نور کے ذریعے سے لوح و قلم کو پیدا کیا، لوح و قلم سے افضل میرے بیٹے حسن کا نور ہے۔ پھر حسین کو پیدا کیا، حسین کے نور کے ذریعے سے اللہ نے جنان اور حور العین کو پیدا کیا، جنتوں اور حور العین کو پیدا کیا۔ پھر اس وقت اشرقت وأظلمت السماوات والارض من اشرقها ومغربها، اس وقت پوری کائنات میں تاریکی چھا گئی، پورے کائنات میں تاریکی چھا گئی، مشرق میں بھی تاریکی، مغرب میں بھی تاریکی۔ اس وقت ملائکہ نے عرض کیا، پروردگار اس تاریکی کو دور فرما۔ فتکلم تبارک و تعالی بکلمۃ فخلق منها روح، اللہ نے ایک کلام فرمایا جس روح کو خلق فرمایا۔ فتکلم بکلمۃ من النور، اللہ نے نور کو خلق کیا۔ جب اس روح اور نور کو آپس میں ملا دیا تو اس سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پھر آگے سنیں ذرا، بنیاد اور اصل کیسے ہے زہرا؟ زہرا بنیاد اور اصل کیسے ہے؟ تو اللہ نے اس نور کو عرش کے اوپر آویزہ کیا، جو ہی آویزہ کیا اس کے نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ پوری کائنات، زمین و آسمان، شجر و حجر، تمام کائنات اگر روشن ہوئی ہے تو زہرا کے نور سے
نہیں عطا ہوئی ہے تو زہرا کے نور سے، اگر اس دین کو مقام عطا ہوا ہے تو زہرا کے نور سے، اگر اس دین کو بقا ملی ہے تو زہرا کے وجود سے ملی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اس دین کو بقا عطا کر دی، حضرت زہرا کے وجود سے اللہ نے 11 قرآن ایسے نازل کیے، پورے دین کی دفاع بھی کرتے ہیں، اور آج تک قیامت تک رہتے والی دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ جس طرح قرآن کا جواب نہیں مل سکتا، اسی طرح فرزندان زہرا کا بھی جواب نہیں مل سکتا، فرزندان زہرا کا جواب بھی نہیں مل سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو خداوند کریم نور کا ایک سلسلہ شروع کرتا تھا جس کے ذریعے سے یہ دنیا منور ہو جاتی تھی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب تمام اطراف کی خواتین نے، ان کے خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، ملنا بھی چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت جناب خدیجہ پریشان رہتی تھی، تو اسی پریشانی کے عالم میں جناب فاطمہ الزہرا اپنے شکم میں مادر میں رہ کر اپنی ماں سے کلام ہو کر، ہم کلام ہو کر اپنی ماں کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ اور پھر جناب سیدہ خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار کو نہیں بتایا کہ کون میرے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اچانک پیغمبر عظیم الشان دنیا میں جب ان کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ جناب سیدہ خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ اور کوئی نہیں ہے، میرے شکم میں ایک بچہ ہے جس سے میں باتیں کیا کرتا ہوں۔ یہ کمال۔ اور جب بائیکاٹ ہوا نا، جناب خدیجہ نے بلایا اپنے اطراف کی خواتین کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ حمل کے ایام تھے اور پھر جناب سیدہ کی ولادت بھی قریب تھی، تو کوئی بھی خاتون نہ آئی۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح مولا کائنات کے لیے اللہ نے خواتین بھیجے تھے، خانہ کعبہ میں اللہ نے اہتمام کیا تھا علی بن ابی طالب کی ذات گرامی کے لیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، پروردگار میں تیری مومنہ بندی ہوں، میں تیری اوپر ایمان لاتی ہوں، حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اے پروردگار اس مشکل کشا کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان فرما، میری مشکل آسان فرما۔ اللہ نے مشکل ایسے آسان فرمائی، نہ دیوار نہ دروازہ ٹوٹا نہ تالا ٹوٹا، اللہ نے دیوار شق کر کے بتا دیا کوئی عام عورت نہیں، علی کی ماں آ رہی ہے۔ 3 دن تک مسلسل دروازہ بند رہا، دیوار بھی کمال یہ ہے دیوار دوبارہ بند ہوئی، ٹوٹی نہیں رہی کہ ٹوٹی رہی، نہیں دوبارہ بند ہوئی۔ پر جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک مسلسل اندر رہی، نہ کھانا پہنچا، نہ کوئی فرد پہنچا، نہ کوئی افراد پہنچے، نہ کوئی دایا پہنچی، نہ کوئی اور بندہ پہنچا، کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اس بی بی کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کیا جسے اللہ نے برگزیدہ قرار دیا تھا، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ذرا توجہ کریں گے، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، ان خواتین کا انتخاب کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، دنیا والے رخ موڑنے، لیکن اللہ رب العزت ان کے لیے ایسا انتخاب کرے گا جو کائنات میں بے مثال رہیں گے۔ اسی طرح اللہ نے جناب علی کی ولادت کے موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے انہی خواتین کا انتخاب کیا۔
میرے مولا کی پیدائش ہوئی، اسی موقع پر جناب ابو طالب کا شعر یاد آ گیا. توجہ ہے نا جناب، توجہ ہے نا. بولے جناب ابو طالب وہ اشعار منہاج البلاغہ فی شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو پڑھ دوں. فرماتے ہیں کہ انت الذی فرض الالہ ولاہ ونطقت حقا بالجواب الصائب. توجہ توجہ. انت الذی فرض الالہ ولاہ ونطقت حقا بالجواب الصائب. انت الذی رفع الالہ محلہ وعلا اولاک علی الشہاب الثاقب. انت الذی جاءت نساء المصطفین جمیعہم یستبشرون بکل بعجائب. اے علی تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی ولایت و محبت کو اللہ نے تمام مومنوں کے لیے واجب قرار دی ہے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد عجل. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا انت الذی رفع الالہ محلہ وعلا اولاک علی الشہاب الثاقب. یعنی تجھے اللہ نے اتنی بلندیاں عطا کی ہیں، اتنی بلندیاں عطا کی ہیں، شہاب ثاقب کی بلندیاں بھی تیرے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی. پھر جاءت نساء المصطفین جمیعہم. علی تیری خدمت کے لیے، بلکہ تیری نہیں، تیری ماں کی خدمت کے لیے اللہ نے برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا تھا جو 3 دن تک خدمت کرتی رہی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت کے لیے بھی جب اللہ نے تحفہ عطا کر دیا تھا، اس وقت جب تحفہ عطا کرنے کا موقع آیا، اللہ نے ایسی برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا جن کے ذریعے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی. تو اس وقت جب ولادت ہوئی تو اس وقت جناب مریم نے دیکھو دنیا والے سمجھتے ہیں مریم کا مقام بلند ہے، میں کہتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے جناب مریم کو آنا پڑا. مریم کو آنا پڑا. از یک نسبت نسبت حضرت مریم عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا نا، فقط ایک نسبت حضرت مریم کو ملی ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ کی ماں، لیکن اللہ نے حضرت زہرا کو 3 نسبتیں عطا کی ہیں. کس کی بیٹی ہیں؟ رحمت للعالمین کی. کس کی زوجہ ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی. کس کی ماں ہے؟ حسن و حسین کی ماں ہے. یہ مقام بلند اللہ نے عطا کیا. ہاں یہ اس موقع پر جو رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربدش گردی دمے، ورنہ گرد تربدش گردی دمے سجدہا برخاک او پاشید دمے. علامہ اقبال کہتا ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے جو میری پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، ورنہ میں زہرا کے قابل کے گرد طواف کرتے ہوئے اپنا حج مکمل کرتا. ورنہ گرد تربتش گردی دمی. ورنہ گردے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردی دمے سجدہا برخاک او پاشی دمے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے جو میری پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، ورنہ میں زہرا کے قبر کے گرد طواف کرتے ہوئے سجدے اپنے طواف کو مکمل کرتے ہوئے حج کو مکمل کرتا اور پھر اتنے سجدے کرتا سجدوں کی بارش ہو جاتی. علامہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا شعر، اتنے سجدے کرتا کہ سجدوں کی بارش ہو جاتی.
یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کیوں پیغمبر نے فرمایا زہرا بنیاد اور اساس ہے میری نبوت کے بھی، میری رسالت کے بھی، میرے وجود کے بھی، میرے دین کے بھی. زہرا کے ذریعے سے یہ دنیا منور ہوئی ہے. زہرا کے وجود سے ہی یہ دنیا. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ فقط دنیا؟ میں نے یہ جناب میاں طاہر صاحب کو کہا تھا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ داہر میں، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، ہے نا ایسی آیت یہ قرآن مجید میں موجود ہے نا، کہ یہ پوری صورت میں اللہ نے جنت کے ذکر کیا ہے، تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، فقط ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. وہ جناب زہرا کی عظمت کی وجہ سے، وہ جناب زہرا کی عزت و احترام کی وجہ سے اللہ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، وہ ہے حور کا ذکر. حور کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. جناب زہرا کی عظمت اور منزلت کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے حور کا ذکر نہیں کیا. کیونکہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا الحوراء الانسیہ، انسانی شکل میں فاطمہ الزہرا اس دنیا میں حور ہے. وہی قلبی وروحی الذی بین جنبی، یہ میرا دل ہے. زہرا میرا دل ہے، میرے دو پہلوؤں کے درمیان میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. یہ زہرا میرا دل بھی ہے، میرا روح بھی ہے. اس کی میں نے ثبوت دے دیا ہے. جب اللہ نے روح اور نور کو یکجا کیا تو زہرا کو پیدا کیا. پیغمبر عظیم الشان نے ارشاد فرمایا زہرا میری روح ہے. اگر کسی انسان سے روح سلب کی جائے تو انسان نہیں رہتا، مردہ ہو جاتا ہے انسان. زہرا کو اگر اس دین سے نکال لیا جائے تو دین مردہ ہو جاتا ہے، وجود پیغمبر مردہ ہو جاتا ہے. میں اپنے مقصد کی جانب آتا ہوں. آخری پہ اپنا ایک روایت بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ جنت میں اچانک ایک مرتبہ روشنی اور نور بڑھ جائے گا. ایک مرتبہ روشنی اور نور بڑھ جائے گا تو اس وقت جنت کی حوریں اور جنت کے غلمان، جنتی افراد اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کریں گے پروردگار تو نے تو قرآن میں فرمایا تھا لا شمس ولا زمہریرا. قرآن مجید میں اس آیت ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں نہ سورج کی تپش ہوگی، نہ روشنی ہوگی سورج کی، اور نہ ہی اس میں ایسی ٹھنڈ ہوگی جس کی وجہ سے پریشانی ہوگی. جس طرح ابھی ٹھنڈ ہے نا، پریشانی ہو گئی نا، بہت سردی بڑی ہوئی ہے نا. بلند تر صلوات پڑھ دیں صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. تو اس وقت دیکھیں کہ نور ہی نور ہے، روشنی ہے. تو عرض کریں گے پروردگار تو نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لا شمس فیہا ولا زمہریرا، اس میں نہ سورج کی روشنی ہوگی اور نہ ہی تپش ہوگی اور نہ ہی ایسی ہوا ہوگی ٹھنڈی ہوگی جو ہمیں سردی میں مبتلا کرے گی. خوبصورت بھینی ہواؤں سے ان کو لطف اندوز کیا جائے گا. تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا اور میرے فرشتوں ان کو جا کر بتاؤ علی اور زہرا نے گفتگو کرتے ہوئے مسکراہٹ دکھائی ہے، جن کے لبوں سے ایسی مسکراہٹ آئی ہے پوری جنت روشن ہو گئی. زہرا نے گفتگو کی آپس میں اور زہرا مسکرائی ہیں. زہرا کی مسکراہٹ سے اللہ نے نور پیدا کیا کہ پوری جنت روشن ہو گئی. لگنا کہ نہ سورج ہے اور نہ چاند یا سورج کی تپش ہے اور نہ ہوائیں. بہت فضائل ہیں، دل کرتا ساری رات بیان کرتا جاؤ، لیکن میری دعا ہے کہ خداوند کریم جناب سیدہ کے صدقے میں تمام مومنین کے حاجات کو پورا کرے. جناب سیدہ کے صدقے میں آج میں اللہ یہ محفل بنی ہے، یہ آج کی محفل معراجوں کی محفل ہے. جس طرح معراج کے منزلوں سے جناب سیدہ کو عطیہ لینے کے جیسے حضرات کو عطیہ کے طور پر لینے کے لیے اللہ نے معراج تک بلایا تھا. اے پروردگار ہمیں بھی ایسی معراج عطا فرما جس کے ذریعے سے ہمارے دل خوش اور منور ہو جائیں. جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. بابا دے بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.
حسن